بہت پرانے زمانے کی بات ہے کہ ملک ایران پر ایک بادشاہ حکومت کیا کرتا تھا۔ اس کا نام جمشید تھا۔ اس کی حکومت انسانوں، چرند پرند، دیو اور پریوں سمیت تمام مخلوقات پر تھی۔ 600 برس تک حکومت کرنے کے بعد اس نے ایک دن دربار میں ڈینگ ماری کہ اس کی شان و شوکت اس کی عقل و حکمت کی وجہ سے ہے۔ دیوتا حسب معمول یہ سن کر ناراض ہو گئے کہ انہیں کریڈٹ نہیں دیا جا رہا۔ اس کی سلطنت میں جا بجا بغاوتیں شروع ہو گئی۔ اس دوران بلاد عرب پر مرداس نامی ایک رعیت پرور بادشاہ کی حکومت تھی۔ اس کے پاس بے شمار گائیوں اور بیڑیوں کے ریوڑ تھے اور ہر سواری کو وہ بھی حساب دودھ دیا کرتا تھا۔ اس کا ایک نہایت مفسد اور شریر بیٹا ضحاک نامی تھا۔ ایک دن شیطان کی جی میں سمائی کہ کیوں نہ ضحاک کو بادشاہ بنا کر جمشید کا حساب چکتا کیا جائے، جس نے نیکی اور انصاف پھیلا کر شیطان کا کام چوپٹ کر رکھا تھا۔ وہ بیس بدل کر ضحاک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اگر تم میری بات راز میں رکھو تو ایک ایسی بات بتاؤ جس سے تمہیں بہت فائدہ پہنچے گا۔ ضحاک مان گیا۔ شیطان نے اسے کہا کہ تم جیسا ذہین اور باکمال شہزادہ موجود ہے، اتنی عمر ہو گئی ہے، لیکن تمہارا نکما باپ ابھی تک بادشاہ بنا ہوا ہے، تو تم اسے راستے سے ہٹا کر خود بادشاہ بن جاؤ تاکہ اپنی مرضی کی بادشاہوں والی زندگی جیو۔ شروع میں تو ضحاک نہ مانا، مگر شیطان نے اسے پٹا لیا۔ اس نے ہاں کہی تو شیطان نے اس باغ میں ایک گہرا گڑھا کھودا جہاں بادشاہ مرداس صبح اندھیرے میں ہی سیر کرنے جاتا تھا۔ مرداس گڑھے میں گر کر مر گیا اور ضحاک بادشاہ بن گیا۔ اب ایک دن شیطان ایک خوش گفتار مرد کی صورت ضحاک کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ حضور والا، میں ایک باکمال باورچی ہوں، آپ کی خدمت کا موقع نصیب ہو تو ایسے کھانے پکا پکا کر کھلاؤ کہ آپ جھوم اٹھے۔ ضحاک نے اسے اپنا ملازم رکھ لیا۔ اس زمانے میں انسانی خوراک پھل پھول اور سبزیوں پر مشتمل تھی۔ شیطان نے پہلے دن ضحاک کو انڈا کھلایا، اسے بہت پسند آیا۔ اگلے دن اس نے بٹیرے پکائے، اس سے اگلے دن کبوتر، پھر تیتر، پھر مرغ، پھر دمبا اور پھر گائے۔ مقصد اس کا یہ تھا کہ ضحاک کو خون کی چاٹ لگ جائے۔ ضحاک اور درباریوں کو یہ کھانے بہت پسند آئے۔ انہوں نے باورچی کی بہت تعریف کی۔ باورچی یہ سن کر بولا کہ حضور، کل میں آپ کے لیے ایسا خاص کھانا پکاؤں گا کہ آپ کو لطف آ جائے گا۔ اس نے ساری رات لگا کر ضحاک کے لیے خاص زبونی اور دمبے کے کباب بنائی۔ ضحاک وہ کھا کر بہت خوش ہوا۔ اس نے کہا، مانگ کیا مانگتا ہے؟ شیطان تو موقع کے طاق میں تھا۔ کہنے لگا کہ بندے کے پاس آپ کا دیا سب کچھ ہے، بس تمنا یہ ہے کہ اپنی محبت ظاہر کرنے کے لیے آپ کے شانے چھوم لو۔ ضحاک مزید خوش ہوا کہ چلو 4 پیسے بچ گئے۔ اس نے شیطان کو اپنے شانے چھومنے کی اجازت دے دی۔ شیطان نے جیسی ہی شانے چھومے، ساتھ ہی وہ غائب ہو گیا۔ ضحاک کے شانوں پر 2 سیاہ ناگ نکل آئے۔ ضحاک نے سلطنت بھر کے طبیب بلائے۔ ناگوں کو وہ کاٹ کر الگ کرتے تو اگلی صبح وہ مزید توانا ہو کر پھر نکل آتے۔ سب عاجز ہو گئے۔ ضحاک کا جسم نوچ نوچ کر ناگوں نے اسے بے حال کر دیا۔ اب شیطان ایک طبیب کے روپ میں نمودار ہوا۔ اس نے ضحاک کو کہا کہ ان ناگوں کو مت چھیڑو، انہیں ان کی خوراک مہیا کرو تو وہ تمہیں تنگ نہیں کریں گے۔ اگر انہیں انسانی دماغ کھلائے جائے تو وہ یہ خوراک شوق سے کھائیں گے اور ایک دن کھا کھا کر انسانی دماغ کے زہر سے مر جائیں گے۔ جمشید سے باغی سرداروں اور
بادشاہوں نے جب یہ سنا کہ عرب پر ایک ہیبت ناک بادشاہ حکمران ہوا ہے جس کی شانوں پر موجود ناگ یہ گواہی دیتے ہیں کہ اس کے سر پر دیوتاؤں کا ہاتھ ہے، تو وہ ضحاک کے پاس جمع ہونے لگے۔ ایک بڑا لشکر بن گیا۔ ضحاک نے جمشید پر حملہ کیا۔ جمشید فرار ہوا۔ آخرکار ضحاک کی فوجوں نے اسے گرفتار کیا اور ضحاک نے اسے آرے سے چروا دیا۔ اب ضحاک کئی سو سال تک چین سے حکومت کرتا رہا۔ روز دو نوجوان پکڑ کر لائے جاتے اور ان کا مغز نکال کر ضحاک کے ناگوں کو کھلایا جاتا۔ ایک رات ضحاک نے خواب دیکھا کہ 3 جوان اس کے محل میں آئے۔ درمیان والا بلند قامت تھا اور شاہی جلال اس کے بشرے سے حویدہ تھا۔ اس نے ضحاک کو اپنا بیل کی شکل والا گرز مارا۔ ضحاک پر لرزہ طاری ہوا۔ اس جوان نے ضحاک کے ہاتھوں کو رسیوں سے باندھا، اس کے کاندھوں پر ہل جوتنے والا جوا رکھا اور گلیوں میں گھسیٹ کر کوہ دماون پر لے گیا۔ شاہی نجومیوں اور موبدوں نے بتایا کہ جمشید کے جد امجد تحمورس کی نسل سے فریدو نامی شخص پیدا ہوگا اور وہی کرے گا جو خواب میں دیکھا ہے۔ ضحاک نے پوچھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کرے گا؟ تو موبدوں نے بتایا کہ نہ صرف تم اس کے باپ کو مارو گے بلکہ برمایا نامی جس گائے کا دودھ پی کر وہ بڑا ہوگا اسے بھی مار ڈالو گے۔ فریدو اپنے باپ اور اس رضائی ماں کا بدلہ تم سے لے گا۔ ضحاک نے تحمورس کی نسل کے لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر مارنا شروع کیا۔ آبتین نامی ایک جوان کو اس نے مارا تو اس کی بیوی فرانک اپنی ننھے بچے فریدو کو لے کر بھاگی۔ ایک چراگاہ میں اس نے ایک چرواہے کو دیکھا جو برمایا نامی ایک ایسی گائے کو چرا رہا تھا جس کے جسم کا ہر بال مور کے پنکھوں کے مانند الگ رنگ کا تھا۔ فرانک نے فریدو کو پالنے کی ذمہ داری قبول کر لی۔ 3 برس بعد ضحاک اس علاقے میں بھی آ پہنچا تو فریدو کی ماں اسے لے کر کوہ البرز کی طرف بھاگی۔ ضحاک نے برمایا اور چرواہے کو قتل کر دیا۔ فریدو 16 برس کا ہوا تو اس نے اپنی ماں سے اپنا نام نسب پوچھا۔ فرانک نے بتایا اور کہا کہ تمہارے باپ کو بادشاہ ضحاک نے قتل کیا ہے۔ فریدو نے بدلہ لینے کی خواہش ظاہر کی مگر اس کی ماں نے اسے روکا اور کہا کہ جب تمہارے پاس طاقت ہو تو پھر یہ کام کرنا ورنہ مارے جاؤ گے۔ اسی اثنا میں ایسا ہوا کہ ضحاک کے دربار میں ایک دن کاوا نامی ایک لوہار اپنا ہتھوڑا اور دونکنی لیے ہوئے غصے میں تنتناتا ہوا داخل ہوا۔ اس کے بیٹوں کو سپاہی گرفتار کر کے لے آئے تھے تاکہ اس کا مغز ضحاک کے ناگوں کو کھلایا جائے۔ اس نے ضحاک کو خوب ڈانٹا ڈپٹا کہ تم بادشاہ ہو کر رعایا سے ایسی ناانصافی اور ظلم و ستم کیوں کر سکتے ہو؟ ضحاک نے اسے پیشکش کی کہ اگر تم میری تابعداری کے حلف پر دستخط کرو تو میں تمہارے بیٹے کو چھوڑ دوں گا۔ کاوا نے حلف کو پاڑ کر پھینک دیا اور کہا کہ میں ایسے ظالم بادشاہ کی اطاعت نہیں کر سکتا۔ ضحاک نے اس کے بیٹے کو رہا کرنے کا حکم دے دیا۔ درباریوں نے پوچھا کہ اے شہنشاہ، تم نے اس کی گستاخی برداشت کیسی کی؟ تو ضحاک نے کہا کہ جب میں کاوا پر نظر ڈالتا تھا تو مجھے لگتا تھا کہ وہ ایک آہنی پہاڑ کے پیچھے محفوظ ہے اور اس کی حفاظت دیوتا کر رہا ہے۔ میرا حوصلہ نہیں ہوا کہ اس سے ٹکر لے پاؤ۔ کاوا باہر نکلا تو لوگ اس کے گرد جمع ہو گئے۔ اس نے اپنے آہنگری کی دونکنی کو نیزے کے اوپر چڑھایا اور اس کا جھنڈا بنا کر علم بغاوت بلند کیا۔ ضحاک کے ظلم سے ستائے بے شمار لوگ کاوا کے گرد اکٹھا ہو گئے۔
کعبہ ان کو لے کر فریدو کے پاس گیا۔ فریدو اتنی جمعیت دیکھ کر خوش ہوا۔ اس نے کعبہ کو عزت دینے کی خاطر اس کے جھنڈے کا اپنا شاہی جھنڈا قرار دیا۔ اس پر ریشمی کپڑے اور ہیرے جواہرات ٹانگ کے ایسا آہنی گرز بنوایا جس کا سرابیل کی شکل کا تھا، اور زحاک سے بدلہ لینے چل پڑا۔ خواب کے مطابق اس نے زحاک کو پکڑا، گلیوں میں گھسیٹا اور شیر کی کال سے بنے تسموں سے باندھ کر کوہ دماون پر لے گیا، جہاں اسے زنجیروں سے باندھ کر ایک تنگ و تاریک غار میں قید کیا۔ اس کے جسم میں کیلے ٹونگ کر اسے ایک دیوار پر ٹانگ دیا گیا تاکہ وہ سسک سسک کر مرے۔